بسم اللہ الرحمن الرحیم وَتَعْصَمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا، اور جب میں بیمار ہوتا ہوں تو وہی مجھے شفا دیتا ہے۔ ناظرین، میں آپ کا میزبان ڈاکٹر عظمت اللہ خان عظمت، چیئرمین ہومیوپیتھک میڈیکل فیکلٹی پاکستان۔ آج میرے ساتھ مہمان ہیں پروفیسر ہومیو ڈاکٹر یوسف ہرائیں صاحب، جو کسی بھی تعارف کے محتاج نہیں ہیں۔ بہرحال فارمیلٹی پوری کرتے ہوئے یہ ضروری ہوتا ہے پروگرام میں تھوڑا سا تعارف کروایا جائے۔ ڈاکٹر یوسف ہرائیں صاحب ہومیوپیتھک فاؤنڈیشن کے چیئرمین ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ ان کا ہیومن رائٹس میں کام، باقی بلے شاہ فاؤنڈیشن انٹرنیشنل فاؤنڈیشن کے چیئرمین بھی ہیں، اور ساری زندگی ان کی سوشل لائف میں گزری ہے۔ خدا کی مخلوق کی خدمت ان کا جو ہے نا وہ خاص ماٹو ہے۔ تو میں ڈاکٹر صاحب سے ایک آج بات کرنی چاہوں گا۔ ڈاکٹر صاحب مجھے یہ بتائیں کہ آپ ہومیوپیتھک میڈیکل سسٹم میں تعلیم کیسے آپ دیتے ہیں، یہ ذرا تھوڑی سی وضاحت فرما دیں۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاۃ والسلام علی سید المرسلین۔ ہومیوپیتھک میڈیکل فورم قصور کے تحت یہ پروگرام ہو رہا ہے۔ ہمارا مقصد یہ ہے کہ ہم جس طرح ہماری پاکستانی قوم بیمار ہو رہی ہے، بیماریاں پھیلتی جا رہی ہیں، جی، بیماریوں میں رکاوٹ روکنے والی جو ہے وہ کوئی صورتحال بنتی نہیں پئی ہے، تو ہم نے یہ سوچا کہ ہومیوپیتھک فزیشین فورم جو ہے وہ اس سلسلے میں قوم کو بھی آگاہی دے اور حکومت پاکستان کو بھی اس سلسلے میں آگاہی دے کہ بھئی ہومیوپیتھک میڈیکل سائنس کی اہمیت کیا ہے، اس کی ضرورت کیا ہے، تاکہ بحالی صحت میں ہم اپنا کردار ادا کر سکیں۔ ڈاکٹر صاحب، آپ جانتے ہیں کہ پاکستانی قوم کو صحت کی سہولتیں دینا حکومت پاکستان کی ذمہ داری ہے، اور جب یہ ذمہ داری پوری نہیں ہوتی ہیں تو پھر ہماری قوم، ہماری عوام، ہمارے خاندان، اور یہ بیماریاں ہر خاندان میں پہنچ جاتی ہیں۔ یہ کوئی نہ یہ سمجھے کہ یہ کسی جرنل کے گھر میں یہ بیماری نہیں پہنچنی ہے، یا کسی آفیسر کے گھر میں یہ بیماری نہیں پہنچنی ہے، یا کسی بیوروکریٹ کے گھر میں یہ بیماری نہیں پہنچنی ہے، کسی سیاستدان کے گھر میں یہ بیماری نہیں پہنچنی، یہ بیماری ہر گھر میں پہنچ جانی ہے۔ تو اس لیے ہمیں بطور قوم، بطور پاکستان اسلامی جمہوریہ پاکستان ایک ملک کے، ہمیں یہ سوچنا ہو کہ ہمیں صحت کی بحالی کے لیے ہمیں اپنا طریقہ کار کو درست کرنا پڑے گا۔ جی 74 سال کی زندگی ہماری گزر گئی ہے، جی، اور اس میں ہم اگر جائزہ لیں تو پھر ہمیں جو ہے وہ کوئی اچھے نتائج سامنے نہیں ملتے ہیں، جی، اور صرف ایک طریقہ علاج جس کو ہم ایلوپیتھی کہتے ہیں، MBBS ڈاکٹرز ہیں، تعلیم اچھی دے رہے ہیں، لیکن بدقسمتی یہ ہے کہ اس طریقہ علاج میں سائیڈ افیکٹ بہت زیادہ ہیں، جی، بڑا مہنگا علاج ہے، اور اس میں جو ہے سائیڈ افیکٹ اتنے زیادہ ہو جاتے ہیں کہ ایک بیماری کا علاج کرتے کرتے دوسری بیماری شروع ہو جاتی ہے۔ جی، اس سلسلے میں وقفے کے بعد دوبارہ حاضر ہیں۔ ڈاکٹر صاحب ہمارے پاس تشریف فرما ہیں۔ میں ڈاکٹر صاحب آپ سے یہ سوال پوچھوں گا کہ ہومیوپیتھک میڈیکل سائنس کی ترقی کے لیے مزید اور کیا کچھ گورنمنٹ کر سکتی ہے، یا ہم اپنے لیول پہ کیا کر سکتے ہیں؟ ڈاکٹر صاحب، میں آپ کو بتا رہا تھا ہومیوپیتھک میڈیکل سائنس کی تعلیم کیسے دی جاتی ہے، تو ہم سیکنڈ ایئر تک پہنچے تھے، جی، تو انشاءاللہ پھر اس کو مزید تھرڈ ایئر فورتھ ایئر جو ہے اس جی، کی معلومات دیں گے کہ اس میں جو ہے کون کون سے سبجیکٹ ہیں، جی، اور کون کون سے سبجیکٹ پڑھائے جاتے ہیں۔ جی، جی، یہ بتانے کا مقصد یہ ہے کہ ہومیوپیتھک میڈیکل سائنس جو ہے، جس طرح ہم نے اس کو
جو ہے غیر معیاری کر دیا ہے. جی جی جس طرح یہ ہومیوپیتھ ڈاکٹر کو جو ہے وہ نالج نہیں مل سکا ہے، پریکٹس کا نہیں مل سکا ہے، تعلیم کا نہیں مل سکتا ہے، تو یہ جو ہے ہماری حکومت پاکستان محکمہ صحت کی کمزوری اور ان کی جو ہے غفلت ہے. تو ساتھ جو ہماری نیشنل کونسل فار ہومیوپیتھی ہے، میں اس کا قصور اس لیے کم سمجھتا ہوں کہ انہوں نے بے شمار موقع پر جو ہے ہومیوپیتھ ترقی کے لیے حکومت کو لکھا کہ بھئی اس میں جو ہے یہ معاملات جو ہیں وہ ٹھیک کیے جائیں، لیکن حکومت پاکستان نے اس پر توجہ نہیں دی. میں ڈاکٹر صاحب علامہ اقبال کا ایک بیان جو ہے، ایک ان کا جو ہومیوپیتھی کے بارے میں وہ کوٹ کریں گے آپ؟ وہ میں کوٹ کروں گا کہ میرا ایلوپیتھی سے اعتماد اٹھ گیا ہے. یہ فرما رہے ہیں علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ یہ فرما رہے ہیں میرا ایلوپیتھی سے اعتماد اٹھ گیا ہے کیونکہ یہ علاج نامکمل اور غیر تسلی بخش ہے. علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ اس دور میں جو ہے اس نے اس کو ادراک کیا کہ یہ ایلوپیتھک طریقہ علاج جو ہے یہ تسلی بخش نہیں ہے. جی جی اب یہ تسلی بخش کیسے نہیں ہے؟ جی اس پہ بڑی بحث ہو سکتی ہے، اور یہ نامکمل ہے، اس پہ بھی بڑی بحث ہو سکتی ہے. نامکمل کی میں ایک مثال دے کے آگے بڑھوں گا کہ آپ دیکھیں کہ ایک اینٹی بائیوٹک جو ہے وہ اس سے علاج شروع کیا جاتا ہے تو 10 سال بعد وہ اینٹی بائیوٹک جو ہے وہ نقصان دینا شروع کر دیتی ہے. تو کیا یہ مکمل علاج ہے؟ یہ تو نامکمل ہے نا. نامکمل ہے. تو جس طرح ہم وہ ولی اللہ تھے، آنکھ رکھتے تھے اور اتنے پڑھے لکھے وہ انسان تھے، بلکہ ہمارا تو فخر ہے وہ پوری قوم کا. تو بدقسمتی یہ ہے کہ ہم نے علامہ اقبال کو فالو نہیں کیا، اس کے خیالات کو فالو نہیں کیا، اس کی تحقیقات کو ہم نے فالو نہیں کیا، کیونکہ یہ خداداد صلاحیتوں والے لوگ ہوتے ہیں. جس طرح ڈاکٹر ہینیمن ایک ایم ڈی تھے، ڈاکٹر آف میڈیسن تھے ایلوپیتھی کے، ٹھیک ہو گیا. اس میں اللہ تعالیٰ نے خداداد صلاحیتیں رکھی. اس نے دیکھا کہ یار اس میں نقصان بہت ہے. جی تو اب کیا کیا جائے کہ یہ نقصانات سے مریضوں کو کیسے بچایا جائے. جی تو وہ بچاتے ہومیوپیتھی طریقہ علاج کو ایجاد کر دیا. جی ٹھیک. تو یہ پاکستان میں جو ہے اس پہ جو ہے وہ ہماری محکمہ صحت نے کام نہیں کیا ہے. افسوس ہے. اس کی کیا وجوہات ہیں، کیوں نہیں ہوا ہے، یہ ایک علیحدہ کہانی ہے. اس پہ علیحدہ ڈبیٹ ہو سکتی ہے. کسی کے خیالات کچھ ہوں گے، کسی کی معلومات کچھ ہوگی، کسی کی معلومات کچھ ہوگی، لیکن مجموعی طور پہ ہمیں دیکھنا چاہیے کہ ہومیوپیتھی طریقہ علاج کو جو ہے ترقی دینی چاہیے تھی. اب دیکھیں انڈیا میں ہمارا پڑوس ملک ہے، بنگلہ دیش ہے، وہاں پہ ہومیوپیتھک طریقہ علاج جو ہے عروج پہ ہے، اور سب سے زیادہ مریض ہومیوپیتھک طریقہ علاج سے علاج کرواتے ہیں. جی شفا یابی سے ہمکنار ہوتے ہیں. اس کی وجہ یہ ہے کہ ایلوپیتھی طریقہ علاج جو ہے نا، ایم بی بی ایس جو بہت اچھی تعلیم دی جاتی ہے، جتنی تعلیم ایم بی بی ایس میں دی جاتی ہے بہت اچھی دی جاتی ہے، کوئی شک بہت اچھی تعلیم دی جاتی ہے. ایف ایس سی بہترین ایف ایس سی کرنے کے بعد اچھے نمبر والوں کو جو ہے داخلہ ملتا ہے. بالکل صحیح بات ہے. پھر بہت اچھے کالج بنائے گئے ہیں. جی اس میں جو ہے کسی بات میں سمجھوتا ہی نہیں کیا جاتا کہ بھئی اس فیکٹر کو جو ہے ہم اگنور کر دیں. جی وہ اگنور نہ حکومت کرنے دیتی ہے اور نہ ہی وہاں پہ جو عملہ ہے، ڈاکٹر ہیں، وہ کرتے ہیں. جی اس پہ اتنی چیک اینڈ بیلنس ہے. بہترین لیبارٹریز ہوتی ہیں، بہترین پیتھولوجیکل سسٹم ہوتا ہے، بہترین جو ہے فزیولوجیکل سسٹم وہاں پہ ڈیولپ کیا گیا ہے. بہترین جو ہے وہاں پہ پریکٹیکل نالج دیا جاتا ہے. اس کے بعد جب وہ امتحان پاس کر لیتے ہیں تو پھر ہاؤس جاب کروایا جاتا ہے. اور اتنا اوکھا ہوتا ہے، یعنی کہ اتنی اسے ڈاکٹر سے جو ہے نا، اس طالب علم سے کام لیا جاتا ہے. آپ جا کے اب بھی چیک کر لیں، یہ جو ہاؤس جاب کرواتے ہیں ایم بی بی ایس ڈاکٹر کو، کہ ان کو جو ہے بڑی انتھک محنت کروائی جاتی ہے. تھیوری کے بعد پریکٹیکل تو کرنا ہی پڑتا ہے نا وہ. اور ہفتے میں جو ہے وہ باقاعدہ 24 گھنٹے ایک دن ڈیوٹی لگاتے ہیں کہ آپ نے 24 گھنٹے ڈیوٹی دینی، راؤنڈ دی کلاک. ہاں جی، یعنی کہ اتنی اسے محنت کرائی جاتی ہے. لیکن بدقسمتی یہ ہے کہ ایلوپیتھی طریقہ علاج میں جو اینٹی بائیوٹکس ہیں
آج جو اپروو ہوئی ہے اسے علاج کیا ہے 10 سال بعد کہتے ہیں کہ اس سے نقصان ہو رہا ہے، وہ بین کر دی جاتی ہے. اس کو بین کر دیا جاتا ہے. صحیح ہے. میری نالج کے مطابق تقریباً 300 سے زائد میڈیسن ایسی ہیں ایلوپیتھی کی جو یہاں پہ پاکستان میں جو ہے وہ چل رہی ہیں، باہر کے ملکوں میں وہ بین انہوں نے بند کر دی ہیں. یہ کیوں پاکستان میں چل رہی ہیں بھائی؟ کہ کیا ہمارے جو وہاں پہ اوپر محکمہ صحت کے جو سیکٹری بیٹھے ہوئے ہیں، جو منسٹر بیٹھے ہوئے ہیں، جو ڈرگس کے ماہرین بیٹھے ہوئے ہیں، ذمہ داری کا مظاہرہ کرے، وہ بالکل ذمہ داری کا مظاہرہ کیوں نہیں کرتے؟ ہاں بالکل. یہ ہے کہ کرپشن جو ہے وہ ملٹی نیشنل کمپنیاں جو ہیں ان کو اس کی قیمت دیتی ہے. جی جی. اور پھر وہ ان کو اجازت دے دیتی ہے بھائی 1 سال کے لیے آپ جو ہے مزید اس کو چلائیں، 2 سال کے لیے اس کو مزید چلائیں. پھر یہ ہے کہ جب اس کی قیمت کا تعین کیا جاتا ہے ایلوپیتھی کا، اس کی قیمت لکھی ہوتی ہے 200 روپیہ. جی. لیکن وہ فارمیسی والے جو ہے وہ ہول سیلر کو جو ہے 50 روپے میں دے جاتے ہیں. اور اسی طرح جو ہے نا وہ کمیشن بڑھتے وہ میڈیسن 200 کی ہو جاتی ہے. جی. تو یہ ہے نامکمل علاج کی نشانی. جی جی. جس کو ہم آج بھی پروو کر سکتے ہیں. جی جی. لیکن ہمارا اس پروگرام کرنے کا مقصد یہ نہیں ہے کہ ہم ایلوپیتھی کے خلاف ہیں. نہیں، یہ بھی ایک ضرورت ہے. بالکل. دیکھو فرسٹ ایڈ جو ہے یہ ضرورت ہے، فوری آرام بھی ضروری ہے. ہاں جی، وہ کرنا چاہیے. ہم اس کی حمایت رکھتے ہیں. ہاں جی، ہم اس کے خلاف نہیں ہیں. جی. لیکن کیا ہومیوپیتھی سے کیا دشمنی ہے کہ ہومیوپیتھی طریقہ علاج کو جو ہے وہ آگے نہیں بڑھنے دیا جا رہا. جی. مجھے یاد ہے کہ 1985 میں تقریباً 300 ہومیو ڈاکٹرز کی جو ہے وہ اپوائنٹمنٹس کے لیے اپروول ہوئی. جی جی. لیکن بدقسمتی یہ ہوئی کہ 150 کے اوپر جو ہے نا ہومیو ڈاکٹر کو وہ جاب ہی نہیں دی گئی سرکاری. 150 سیٹیں خالی رکھی گئی اب بھی. اور اب جو پھر باقاعدہ بڑی مشکل سے یہ اس کا جو ہے یارڈ اسٹک بنائی گئی کہ وہاں پہ ڈاکٹر 15ویں اسکیل سے 16ویں سے 17ویں میں 17ویں سے 20ویں میں جی جی کیسے اب آگے بڑھے گا. لیکن اب اس کو فالو نہیں کیا جا رہا. ہوم پہ ڈاکٹر جو ہے وہ بیچارہ وہ دیکھتا ہی رہتا ہے کہ یار میں اس کو اب کیسے فالو کروں. جی. اب وہ مریضوں کا علاج کرے یا اس قسم کے جو ہے وہ مسئلوں کو حل کرے. اس قسم کے مسئلوں کو حل کرنے کے لیے تو آپ کو روز جو ہے منسٹری جانا پڑے گا، روز جو ہے آفس میں جانا پڑے گا. جی جی. پھر وہ کلینک چھوڑ دے اور اس مسئلوں میں جو ہے وہ کام کرتا رہے. جی جی. تو یہ ہے کہ اب جو ہوم پہ ڈاکٹر کی سیٹ خالی ہوتی ہے اس پہ اپائنٹمنٹ نہیں ہو رہی. یہ بدقسمتی ہے جی. اس کو بین کیا جا رہا ہے. جی جی. یہ دشمنی کس سے لے رہے ہیں؟ جی جی. کیا ہوم پہ ڈاکٹر سے لے رہے ہیں یا پاکستانی قوم سے لے رہے ہیں یا پاکستانی قوم کے جو مریض ہیں ان سے لے رہے ہیں؟ کس سے لے رہے ہیں؟ میں یہ آج کے پروگرام میں بتانا چاہتا ہوں کہ جس طرح امراض بڑھیں گے جی یہ ہمارے جو بیوروکریٹس ہیں، جو آفیسر ہیں، وہ یہ نہیں سمجھے کہ ہم بچے رہیں گے. اس بیماری کی ذات میں انہوں نے بھی آنا ہے. بالکل آنا ہے جی. یہ کورونا جب وائرس پھیلا تھا تو کیا اس نے دیکھا کہ یہ اب میں آفیسر کے گھر میں نہ جاؤں، میں منسٹر کے گھر میں نہ جاؤں، میں جو ہے وہ یہ جو محکمہ صحت کے ملازمین ہیں ان کے گھر میں نہ جاؤں؟ جی جی. سب کے گھر میں جانا ہے. تو یہ ہے کہ آپ خدا کا خوف کریں. دیکھو زندگی بڑی مختصر ہے ہماری. تو آپ کو جو ہے نا گورنمنٹ آف پاکستان تنخواہ دیتی ہے. اور تنخواہ جو ہے وہ پبلک کے پیسے ہیں. جی جی. پبلک سے فنڈ اکٹھا کیا جاتا ہے. جی. وہ پیسے جو ہیں پبلک نے خون پسینے کا ان کی جو ہے وہ کمائی ہے. تو آپ وہ تنخواہیں تو لے رہے ہیں، اے سی گاڑیوں میں تو بیٹھ رہے ہیں، اے سی دفتروں میں تو بیٹھ رہے ہیں، اے سی گھر ملے ہوئے ہیں، آپ کو ملازمین ملے ہوئے ہیں سوری. لیکن آپ اس کے مطابق جو ہے آپ عمل کر رہے ہیں. یہ اس کا حساب دینا پڑے گا نا. جی جی. دیکھو یہ زندگی تو گزر جانی ہے. جی. جیسے تیسے گزرے گی. چاہے کوئی دال کھا کے اپنا پیٹ بھرے، چاہے وہ مرغا کھا کے پیٹ بھرے، چاہے مچھی کھا کے پیٹ بھرے. اصل مسئلہ پیٹ بھرنا ہے. اور یہ زندگی جو ہے آج آپ بچے ہیں، کل کو آپ جوان ہو جائیں گے. آج کے جوان جو ہیں کل کو بوڑھے ہو جائیں گے. تو یہ زندگی جو ہے نا اگلی زندگی میں چلی جانی ہے. جی جی. ہاں جی. یہاں پہ کسی نے نہیں بچنا.
جو یہ سمجھیں ہم سرمایہ جو اکٹھا کر لیں، مار دھاڑ کر لیں اور جناب غلط طریقے سے جو ہے وہ اپنی انکم میں اضافہ کر لیں، اپنی جائیداد میں اضافہ کر لیں، وہ ان کو یہ سمجھنا چاہیے کہ نظام قدرت جو ہے وہ بدل نہیں سکتا ہے، موت ان کا بھی انتظار کر رہی ہے، اور جب مرنا ہے نا ڈاکٹر صاحب، اس وقت صرف ایک غریب کو کفن ملنا ہے تو ایک امیر کو بھی کفن ہی ملنا ہے. صحیح. تو اگلی زندگی میں جو حساب ہے نا، جس طرح یہاں پہ کوئی فراڈ کرتا ہے پکڑا جاتا ہے نا، یہاں تو خیر وہ پکڑا جاتا ہے جس کی مخالفت گورنمنٹ کرتی ہے، دوسرا تو پکڑا ہی نہیں جاتا. جی جی. اگر آپ کے خلاف کوئی طاقت مخالف ہے تو پھر آپ پکڑے جائیں گے. اگر آپ کے خلاف طاقت کوئی مخالف نہیں ہے، آپ ان کو حصہ دے رہے ہیں، ان کی مرضی مطابق چل رہے ہیں، تو پھر آپ کو کوئی نہیں پکڑے گا. تو بات یہ ہے کہ آپ یہاں تو آپ بچ سکتے ہیں، لیکن اگلی زندگی میں آپ بچ نہیں سکتے. اس میں تو میری پہلی گزارش یہ ہے کہ جس طرح یہ بیماریاں پھیلتی جا رہی ہیں نا، اس کو روکا جا سکتا ہے. جی جی. ایلوپیتھی کے ساتھ آپ جو ہے فرسٹ ایڈ دیں، اس کا علاج جو ہو رہا ہے ٹھیک ہے. آپ اس کے ساتھ ہومیوپیتھی طریقہ علاج کو، طب کو جو ہے فروغ دیں، اس کو فروغ دیں، اس پہ کام ہونا چاہیے. اس پہ کام ہونا چاہیے. آپ جو ہے نا انٹرنیٹ کھولیں. جی جی. تو باہر کے ملکوں میں جو ہے وہ 70% جو ہے اس پہ کام ہو رہا ہے. انڈیا جو ہے، بھارت ہے جو، وہ ہومیوپیتھی میں پاکستان سے بہت آگے ہے. جی یونیورسٹی ہیں وہاں. اب میں نے جب ڈاکٹر صاحب ایم فل کیا نا، میں نے کلونجی میں جو ہے اس کی ریسرچ کی. اچھا. ہاں جی. اور اس کے باقاعدہ جو ہے ٹیسٹ ڈوز بنائے، اس کا دیکھا کہ یہ افیکٹ کیسے کرتی ہے، اس کے اثرات کیا ہیں. اب کلونجی سے ہومیوپیتھی دوائی بھی بنتی ہے، کلونجی سے طب میں بھی. طب جو ہے وہ کروڈ فارم میں استعمال ہوتی ہے. ہاں جی. جس طرح ہمارا کچن ہے، جی ٹھیک ہے نا، کچن میں ہم جو ہے استعمال کرتے ہیں مسالے استعمال کرتے ہیں، اپنا جو ہے وہ کالی مرچ استعمال کرتے ہیں، ہم جو ہے وہ ادرک استعمال کرتے ہیں، ہری مرچ استعمال. جس کے پیٹ میں ہری مرچ چلی جائے گی نا، جی اس کو ہیضہ نہیں ہوگا. بڑی خوبصورت بات کی آپ نے. کیا ہم کو قوم کو کس نے بتانا ہے؟ یہ محکمہ صحت کی ذمہ داری ہے. ہاں جی. ہم جو ہے تھوم کھانے کے، لہسن جو ہے وہ کھانے کے بعد ایک جو ہے وہ آپ اس کی پھلی چھیل کے کھا لیں آپ روٹی کے ساتھ. جی جی. تو آپ کو جو ہے وہ بلڈ پریشر نہیں ہوگا. جی جی. اپنی روٹین بنائیں. لیکن اس کا اثرات جو ہے نا وہ جلدی تو نہیں آئیں گے نا. 2 مہینے 3 مہینے آپ استعمال کریں گے اور باڈی میں نا قوت مدافعت بڑھے گی. امیونولوجی سسٹم جو ہے نا وہ ڈیولپ ہوگا. بے شک. ٹھیک ہے نا. تو وہ جو ہے وہ پھر اس بیماری کو روکتی ہے. جی جی. ہاں جی. تو ہومیوپیتھک طریقہ علاج کو خدارا اس کو جو ہے اس کو عام کریں، اور سستا علاج ہے. جی جی. بہت ہی سستا علاج ہے. قوم کو جو ہے اس مہنگائی کے دور میں سستا علاج دیں، ان کو اویئرنیس دیں. جیسے ڈاکٹر صاحب نے بتایا کہ اگر سر درد ہوتا ہے تو بیلاڈونا دے دیں. اگر کسی کو 24 گھنٹے میں کوئی بھی مرض آیا، سڈن اچانک کوئی بھی مرض آ گیا تو آپ ایکونائٹ جو ہے استعمال کریں. تو یہ بیسک 10-15 ایسی میڈیسن ہیں جو کہ استعمال کر کے جو ہے وہ اپنا جو ہے علاج ہم کر سکتے ہیں، قوم کو جو ہے سستا علاج دے سکتے ہیں. تو یہ ہومیوپیتھک طریقہ علاج کو حکومت پاکستان جو ہے اس کو فروغ دے، تاکہ جو ہے ہماری قوم کے سامنے دشمنی چھوڑیں. جی جی. ڈاکٹر صاحب آپ نے بہت خوبصورت باتیں کی، ہمارے نالج میں بھی رہا ہوا، اور لا محالہ عوام بھی اس کو سمجھے گی. آپ کا کمال یہ ہے کہ آپ نے بڑے سادہ الفاظی میں کوئی پیچیدگی پیدا نہیں کی، علمیت کا روب نہیں پایا. آپ نے تھوم کو تھوم ہی کہا ہے، لہسن ٹھیک ہے، مگر یہ جو آپ کی گفتگو جو ہے نا، آپ نے سکیل نہیں فرمائی، بڑی اچھی بات کی ہے، تاکہ لوگوں کو ہمارا پتہ چلے کہ ہم لوگ جو ہے نا آسان علمیت کا روب نہیں ڈالتے، اور جو لوگ علمیت کا روب ڈالتے ہیں وہ میں سمجھتا ہوں کہ وہ وہیں تک بات رہ جاتی ہے. تو ہومیوپیتھک میڈیکل سائنس کے تعلیم کے بارے میں بات کی گئی، اور ڈاکٹر صاحب سے بہت ساری آگاہی حاصل ہوئی. اور میں چاہتا ہوں مریضوں کی صحت یابی کے لیے پاکستانی قوم کو ایک اچھے طریقہ علاج کی ضرورت ہے، اور وہ ہومیوپیتھک میڈیکل سائنس سے بہتر علاج اور کوئی نہیں ہے. اور میں دعا گو ہوں کہ اللہ پاک سب کو ہمت دے. اور ڈاکٹر صاحب میں آپ کا بہت شکر گزار ہوں، آپ نے اتنا قیمتی وقت ہمارے لیے نکالا، اور یہ پروگرام انشاءاللہ چلتا رہے گا. ہومیوپیتھک فزیشن فارم
C49 آپ ریگولر آن لائن دیکھتے رہیں. بہت شکریہ. زکی برادرز کی فخریہ پیشکش بزنس کلاس ڈائیو ایکسپریس قصور سے اسلام آباد راولپنڈی. پرسکون ماحول، آرام دہ، تیز سروس، شہباز خان روڈ، کشمیر چوک، قصور. DHMS یہ کورس جو ہے گورنمنٹ آف پاکستان نے جو ہے اپروو کیا. جی اس کے لیے نیشنل کونسل فار ہومیوپیتھک جی جی فارم میں لائی گئی جی تاکہ اس کی دیکھ بھال کریں. جی DHMS جو ہے یہ ڈپلومہ ہومیوپیتھک میڈیکل سسٹم کا نام ہے، جس میں جو ہے باقاعدہ اس کو جو ہے ڈپلومے کے لیول سے شروع کیا گیا جی تاکہ جو ہے یہ بیسک تعلیم سے جو ہے اس کی آگاہی جو ہے ہومیوپیتھ ڈاکٹر کو دی جائے، کیونکہ اس سے پہلے ہومیوپیتھ ڈاکٹر کی تعلیم کا کوئی بندوبست نہیں تھا. تو یہ 1965 کے ایکٹ میں اس کو پاس کر کے جو ہے اس کو باقاعدہ ایک کورس جو ہے ترتیب دیا گیا، اس کے لیے کالجز جو ہے وہ بنائے گئے. جی تو اس میں جو ہے پہلے تو بیسک میڈیکل سبجیکٹس جو ہے اناٹمی کو اس میں شامل کیا گیا. جی جی کیونکہ میں بتاتا چلوں کہ یہ DHMS جو ہے یہ 4 سالہ کورس ہے، 4 ایئرس. جی فرسٹ ایئر، سیکنڈ ایئر، تھرڈ ایئر اور فورتھ ایئر. جی اب اس تعلیم کے لیے جو ہے باقاعدہ جو سبجیکٹس ہیں وہ تقسیم کیے گئے. جی جی تو فرسٹ ایئر میں جو سبجیکٹ پڑھائے جانے تھے اس میں اناٹمی ہے. جی آپ جانتے ہیں کہ ڈاکٹر کو اگر اناٹمی نہیں آتی اور اس کو آرگنس کا لوکیشن کا پتہ نہیں ہے تو جی. وہ پھر علاج بہتر نہیں کر سکتا ہے. جی جی تو اس کے لیے جو ہے اناٹمی کو رکھا گیا کہ بھائی ڈاکٹر کو پتہ ہو کہ ہارٹ کدھر ہے، جی جی لیور کہاں ہے، لنگس کدھر ہے، کڈنی کدھر ہیں، دیگر آرگنس کدھر ہیں، تاکہ جو ہے اس کی معلومات ان کو ملے. جی تو اس کو جو ہے 2 حصوں میں تقسیم کیا گیا. ایک تو اس کو تھیوری میں جو ہے کہ اور دوسرا جو ہے ڈیمانسٹریشن. جی جی تھیوری میں جو ہے باقاعدہ بتایا گیا کہ ہارٹ جو ہے وہ کہاں ہے اور اس کے کتنے مسلز ہیں، کتنے اس کے پارٹس ہیں، کس طرح جو ہے وہ جو ہے وہ بیسیکلی جو ہے وہ کام کرتا ہے اور اس کی لوکیشن کیا ہے. جی تو ڈیمانسٹریشن میں جو ہے باقاعدہ ڈاکٹر کو جو ہے اس کو دکھایا گیا جی جی کہ یہ جو ہے یہ آرگنس ہیں اور اس کی شکل کیا ہوگی، شیپ کیا ہوگی. جی. کیونکہ جب تک ڈاکٹر کو دکھایا نہ جائے، طالب علم کو اس کی پہچان نہ کرائی جائے، جی جی تب تک جو ہے وہ جو ہے پھر بات ادھوری رہ جاتی ہے. جی تو ڈاکٹر صاحب یہ جو ہے نا اناٹمی اس لیے اس کو شامل کیا گیا. اس کے ساتھ پھر ہومیوپیتھک سبجیکٹس جو ہیں وہ رکھے گئے. اس میں ایک سبجیکٹ ہے ہومیوپیتھک فلاسفی، جی جس میں ہومیوپیتھک فلسفے کے بارے میں جو ہے وہ بتایا گیا. جی جی کہ ہومیوپیتھک فلسفہ کیا ہے، یہ طریقہ علاج کیا ہے، اس کو طریقہ علاج کو کیسے کرنا ہے، اس کی علامات کیسے لینی ہے، اس کا اصول کیا ہیں، اس کے ضابطے کیا ہیں. اس کے لیے باقاعدہ فورم جو ہے وہ رکھے گئے. جی باقاعدہ اس فلاسفی میں جو ہے نا بڑا ڈیٹیل کے ساتھ جو ہے کہ یہ مرض کیسے پیدا ہوتا ہے، مرض کا علاج کیسے کرنا ہے، مرض میں علامات کو کیسے لینا ہے، اس کی ڈویژنس کیا ہیں. تو یہ سارا جو ہے اس کو اس میں بتایا گیا. اس کے ساتھ جو ہے وہ فارمیسی کہ بھائی ادویات جو ہے وہ کہاں سے آئیں گی. جی جی اس کو فارمیسی کا نام دیا گیا کہ ہمارے سورسز آف ڈرگس کیا ہوں گے. جیسے اینیمل کنگڈمس ہیں، جی جی اپنا پلانٹ کنگڈمس ہے، نو سورس ہیں، سار سورس ہیں، منرلس ہیں. تو یہ ساری جو ہے نا اس میں معلومات دی گئی اور اس کو جو ہے پھر ڈرگس کو اس کو کیسے بنانا ہے، اس کو ادویات کی شکل میں کیسے لانا ہے اور اس کی بایولوجیکلی اس کی جو نالج ہے وہ اس میں جو ہے بتایا جاتا ہے کہ اس کی بایولوجیکلی کون سے حصے سے جو ہے دوائی بنانی ہے. تو یہ ساری جو ہے نا فارمیسی کے ذریعے. صاحب میں یہ آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ آپ یہ رہنمائی فرمائیں
کہ یہ جو بیچلر ڈگری ہے BHMS یہ کتنی دیر بعد شروع ہوئی تھی DHMS کے بعد؟ ڈاکٹر صاحب BHMS بیچلر آف ہومیوپیتھک میڈیکل سسٹم، جی، تو یہ جب یہ ضرورت محسوس کی گئی کہ یہ DHMS جو ہے اس میں تعلیم کم دی جا رہی ہے اور جدید دور میں جو ہے مزید تعلیم کی ضرورت ہے، تو اس کو جو ہے BHMS کی جو ہے وہ کورس کو جو ہے شروع کرنے کی کوشش کی گئی، اور تقریباً یہ 1990 میں جو ہے اس کو بڑا مثبت قدم ہے یہ. ہاں یہ قدم اٹھایا گیا، لیکن بدقسمتی یہ ہوئی کہ اس پہ جو ہے نا پراپر جیسے کام ہونا چاہیے، جیسے MBBS کے لیے جو ہے پراپر ایک تعلیم کا جو ہے وہ سختی کی گئی، اس کا معیار بنایا گیا، اس کو اچھی تعلیم دینے کے لیے کالجز کو اسٹینڈرڈائز کیا گیا، لیکن یہاں پہ جو ہے وہ نہ ہو سکا، اور ہماری نیشنل کونسل فار ہومیوپیتھی کو جو کام کرنا چاہیے تھا، جی ہاں جی، بدقسمتی یہ ہوئی کہ وہاں پہ بھی جو ہے نا وہ معیار کو برقرار نہ رکھ سکے، جی، اور وہ جو ممبران بنے جی، انہوں نے بھی جو اپنے کالج بنانا شروع کر دیے. جب نیشنل کونسل فار ہومیوپیتھی کے ممبران نے کالج اپنے بنائے، جی، جی، تو پھر سفارشیں اور اس کا جو معیار تھا کالجز کا وہ نیچے آنا شروع ہو وہ گیا. نیچے آ گیا، افسوس. اور پھر وہ تعلیم جو دینی تھی، جی، جی، جیسے میں نے بتایا اناٹمی کی تعلیم دینی تھی، جی، ہومیوپیتھی فلاسفی کی تعلیم دینی تھی، جی، وہ اس جی. معیار پہ نہیں دی جا سکی. اچھا، اس میں پھر ہماری جو محکمہ صحت ہے، میں سمجھتا ہوں اس کا زیادہ قصور ہے، جی، کیونکہ وہ ان کو پراپر جو ہے اس کو دیکھنا چاہیے تھا کہ بھائی یہ تعلیم جو ہے کیسے دے رہے ہیں. وہ وزٹ کرتے تھے، جی، جی، لیکن وہ بھی کھانا پوری کر رہے تھے. جی، جی، ہاں جی، اور وہ بھی جو ہے وہ اس میں جو ہے وہ باقاعدہ جو ہے نا انہوں نے بھی وہ اسٹینڈرڈ کو جو ہے نا برقرار نہیں رکھا. جی، جی، تو یہ نیشنل کونسل فار ہومیوپیتھک اور محکمہ صحت نے مل کر جو ہے اس ہومیوپیتھی کو جو ہے اس کی تعلیم کو جو ہے آگے بڑھنے نہیں دیا گیا، اور اس کا معیار جو ہے نا وہ کم سے کم ہو گیا، جس کی وجہ سے ہومیوپیتھک ڈاکٹر جو ہے وہ معیاری ہومیوپیتھک ڈاکٹر جو ہے وہ مہیا نہ ہو سکے. نہ سر. تو میں یہ بتا رہا تھا کہ فرسٹ ایئر میں جو ہے اس کے ساتھ جو ہے مٹیریا میڈیکا، جی، میڈیسن، جی، اس سبجیکٹ کو رکھا گیا. پہلے سال میں جو ہے 10 میڈیسن کی جو ہے وہ تعلیم دی گئی جی، جی، طالب علم کو کہ یہ میڈیسن جو ہے وہ کون سی ہیں، اس کی علامات کیا ہیں، اور پھر اس کے لیے جو ہے نا باقاعدہ کالجز کے ساتھ ایک فارمیسی کو جو ہے اٹیچ کیا گیا، تاکہ جو ہے وہاں پہ جو طالب علم ہے جی، اس کو پریکٹیکل نالج جو ہے وہ بھی ملے. جی، ہاں جی. تو اس طرح جو ہے یہ فرسٹ ایئر میں اس کے ساتھ، کیونکہ یہ میٹرک سائنس کے لیول پہ، میٹرک آرٹس کی لیول پہ تھا، تو انہوں نے پھر جو ہے نا باقاعدہ اس میں فزکس، کیمسٹری اور بایولوجی کے سبجیکٹ جو ہے وہ شامل کیے. بڑے ضروری تھے یہ. ہاں، جو کہ بہت ضروری تھے، اور اس کو بھی جو ہے اس میں شامل کر لیا گیا. جی، جی. اس طرح یہ ہمارا جو ہے نا فرسٹ ایئر کورس مکمل ہوتا ہے. پھر اس کا باقاعدہ نیشنل کونسل فار ہومیوپیتھی جو ہے سالانہ امتحان لیتی ہے، جی، جی، اور امتحان لینے کے بعد وہ پھر اس کا رزلٹ آتا ہے، اور رزلٹ میں جو طالب علم پاس ہو جاتے تھے اس کو سیکنڈ ایئر کے لیے جو ہے وہ آگے پروموٹ کر دیا جاتا تھا. تو ہماری سیکنڈ ایئر میں جو ہے جو بیسک میڈیکل سبجیکٹ رکھے گئے، جی، جی، وہ ایک فزیولوجی تھا، دوسرا پیتھالوجی اور مائکرو بایولوجی، جی، جی، اور تیسرا ہائیجین اینڈ پبلک ہیلتھ. جی، اب یہ تین جو ہے بیسک میڈیکل کورس تھے. جی، جی، فزیولوجی میں جو ہے باقاعدہ باڈی کے جو ہے فنکشنز، اس پہ باقاعدہ جو ہے تعلیم دی جاتی تھی، جی، جی، اور اس کی فنکشن کو جو ہے باقاعدہ ڈیمانسٹریشن کرائی جاتی تھی کہ دل کیسے کام کرتا ہے، لیور کیسے کام کرتا ہے، کڈنی کیسے کام کرتے ہیں، وہ جو ہے اس کے پورا نارمل فنکشن جو ہے وہ بتائے جاتے تھے. کیونکہ جب تک ایک ڈاکٹر کو نارمل فنکشن کا نہیں پتہ ہوگا تو وہ پھر اس بیماری کے جو فنکشنز ہیں اس کی معلومات اس سے نہیں مل سکتی تھی. جی، جی، تو اس کے لیے جو ہے نا وہ باقاعدہ اس کو فزیولوجی کو جو ہے وہ ترجیح دی گئی، جی، اور اس کو باقاعدہ جو ہے نا اس کی ڈیمانسٹریشن کی گئی، اور اس پہ تھیوری کو جو ہے دونوں کو شامل کیا گیا. جی، جی.
تو دوسرا جو سبجیکٹ تھا وہ پیتھالوجی جی اور مائکرو بایولوجی. جی جی پیتھالوجی میں جو ہے وہ جب نارمل سمٹم کا ڈاکٹر ہومیو ڈاکٹر کو پتہ چل گیا تو اب اس کی پیتھالوجی بیماریوں کے جو بیماریاں ہیں اس کی علامات کیا ہوں گی, جی جی اس کے سمٹمز کیا ہوں گے, جی اس کے لیے وہ جو ہے سمٹمز جو ہے وہ کس طرح اس کا جو ہے نا سامنے آئیں گے اور سمٹمز کو کس طرح آپ نے ریڈ کرنا ہے, اس میں گریڈنگ کیسے کرنی ہے. ڈاکٹر صاحب ہم ایک چھوٹے سے مختصر وقفے کی طرف جا رہے ہیں اور انشاءاللہ وقفے کے بعد دوبارہ آپ سے ملاقات ہوگی اور آپ سے رہنمائی مزید لیں گے اور تاکہ پبلک کو بھی اس کا فائدہ ہو اور جو ہومیوپیتھک اسٹوڈنٹ ہیں ان کو بھی فائدہ ہو. ناظرین, مختصر سے وقفے کے بعد آپ کی خدمت اقدس میں دوبارہ حاضر ہوئے ہیں. ڈاکٹر صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں, ان سے مزید رہنمائی لیں گے. انشاءاللہ آپ سب کو اس کا فائدہ ہوگا اور ضرور دیکھتے رہیں. اس میں جو ہے وہ میں ابھی بتا رہا تھا کہ پیتھالوجی اور مائکرو بایولوجی. تو مائکرو بایولوجی جو ہے پیتھالوجی کے بارے میں تو میں نے آپ کو بتا دیا. تو مائکرو بایولوجی جو ہے یہ بیکٹیریا کے بارے میں, جی جی, کہ بیکٹیریا کتنے قسم کی ہیں, وہ کس طرح جو ہے وہ اٹیک کرتے ہیں اور ان کا موڈ آف ایکشن کیا ہے. تو یہ ساری چیزیں جو ہیں اس میں جو ہے مائکرو بایولوجی میں بتائی گئیں. اور پھر یہ ہے کہ بتایا گیا کہ بھئی اس کو اس کی پہچان کیسے کرنی ہے. جی جی. تو ڈاکٹر صاحب میں آگے بڑھنے سے پہلے میں آپ سے, کیونکہ آپ بھی ہمارے فزیشین ہیں, جی جی, میں چاہوں گا کہ اب تعلیم کے ساتھ جو ہے نا وہ میڈیسن کے بارے میں جو ہے کہ ادویات جو ہے نا ہومیوپیتھک کو جو بہت ضروری ہوتی ہیں, جی جی, اور جس سے جو ہے نا عوام جو ہے اس کو خود بھی لے سکتی ہے, وہ اتنی افیکٹڈ ہوتی ہیں کہ اس کے نتائج جو ہے وہ جب کوئی مریض اس کو لیتا ہے تو اس کے وہ سامنے آتے ہیں اور ان کو شفا ملتی ہے, وہ ٹھیک ہوتا ہے. تو اس کے بارے میں جو ہے نا آپ ذرا تھوڑی سی تفصیل ہمیں بتائیں. ڈاکٹر صاحب آپ نے یہ جو پروگرام شروع کیا ہے نا ہومیوپیتھک فزیشن فورم, میں سمجھتا ہوں کہ اس کی وساطت سے جو اسٹوڈنٹ ہیں ہومیوپیتھک کے, خاص کر ان کے لیے جو نئے ڈاکٹر بن کر آتے ہیں ان کے لیے اور پبلک کے لیے, یہ آپ نے بہت اچھا کویشچن کیا ہے, بڑا اچھا سوال ہے یہ آپ کا. اس میں نا ہم نے کرنا یہ ہے ڈاکٹر صاحب کہ عوام میں تھوڑا سا نا وہ ان کی آسانی کے لیے کلینکل ٹپس جو ہیں نا وہ ہم بیان کرتے ہیں, تاکہ بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ ڈاکٹر دور ہوتا ہے, کوئی گاؤں میں رہ رہا ہے, کوئی کسی کے پاس ٹائم نہیں ہوتا, تو مسائل تو معاشی بھی بہت ہیں نا اس ملک میں, ہمارے ملک میں. تو ہم نے آسانی یہ پیدا کرنی ہے عوام کے لیے کہ وہ کلینکل ٹپس کے تحت جو میڈیسن جو آپ کی خدمت اقدس میں پیش کریں گے ان کو ان کا فائدہ ہو. مثال کے طور پر ڈاکٹر صاحب رات کو کوئی پیٹ میں درد شروع ہو جاتا ہے اور وہ پیٹ میں جو درد ہے ڈاکٹر آپ کے پاس اویل نہیں ہے, کم از کم آپ کو یہ پتہ ہونا چاہیے کہ پیٹ کو آپ 3 حصوں میں ڈیوائڈ کر دیں. یہ اوپر والا حصہ چھاتی والا, درمیان والا حصہ اور نیچے والا حصہ, کہاں درد ہو رہی ہے. تو چھوٹی چھوٹی باتیں جو ہے نا ان سے میڈیسن آپ فرسٹ ایڈ لے سکتے ہیں اور ان دی لانگ رن انشاءاللہ یہ ضرورت بھی نہیں پڑتی دوبارہ دوائی کی. مثال کے طور پہ کاربوویج ہے, یہ اوپر والے حصے پہ حتیٰ کہ سانس پہ بھی کام کرے گی, درد پہ بھی کام کرے گی, آکسیجن کی کمی کو بھی پورا کرے گی. اور اگر درمیانی حصے میں ہے تو چائنا بڑی بہترین دوائی ہے. چائنا آپ استعمال کر سکتے ہیں, چائنا 200 میں لیں, 1 ڈوز لے لیں, اس میں جو پیٹ کا افارا ہے وہ ختم ہو جائے گا, پیٹ میں جو درد ہے وہ ختم ہو جائے گی. اور سب سے نچلا حصہ یہ آپ لائکوپوڈیم 200 کی 1 ڈوز لے لیں, اس میں وہ تمام نچلے جو بھی آرگنز ہیں اس میں آ جاتے ہیں نچلے حصے میں, تو وہ آپ لے سکتے ہیں. اور اللہ کے فضل و کرم سے آپ ہمارے لیے بھی دعا کریں گے. اور یہ جو ٹپس دے رہے ہیں ہم آپ کو یہ بڑے ضروری ہیں, گھر میں چھوٹی چھوٹی سی میڈیسن یہ ہونی چاہیے, اگر کوئی ضرورت پڑے تو آپ استعمال کر سکتے ہیں. دیکھو نا ڈاکٹر صاحب, اب ایکونائٹ ہے, آپ کو کوئی بھی ڈیزیز لاحق ہو گئی ہے, کوئی بھی مسئلہ پیدا ہو گیا ہے, اگر 24 آور میں وہ ڈیزیز ہے اس کے اندر
تو آپ صرف ایکونائٹ 200 کی ایک ڈوز لے لیں، اس سے کیا ہوگا، فوری رکاوٹ ہو جائے گی، اور بعض اوقات ایسا ہوتا ہے دوبارہ دوائی کی ضرورت بھی نہیں پڑتی، ٹھیک ہو گیا۔ تو ڈاکٹر صاحب اسی طرح جو ہے نا پیشانی کا کوئی مسئلہ ہے، سر میں پیشانی کا کوئی مسئلہ، آپ بیلاٹونل لے سکتے ہیں، کوشش کریں کہ آپ پوٹینسی جو ہے نا اس کا جو ہے اس کی طاقت جو ہے 30 میں لے لیں، 200 میں لے لیں، ویسے بہتر ہے کہ 200 میں ایک ڈوز 2-3 قطرے آدھا کپ پانی میں وہ آپ استعمال کر سکتے ہیں، پیشانی کا کوئی مسئلہ ہو، سر درد ہو۔ اور اس کے علاوہ جو ہے نا نقص وامیکا جو ہے یہ ہومیوپیتھک میں بہت بڑی دوائی ہے، حتیٰ کہ جو ایلوپیتھک میڈیسن جو لوگ کھا رہے ہیں ان کا کوئی ایگریویشن ہو گیا ہے، تو یہ نقص وامیکا ایسی میڈیسن ہے کہ اس کو اینٹیڈوٹ کر دیتی ہے۔ آپ کی کوئی میڈیسن ہو، وہ طب یونانی میں ہو، آیورویدک میں ہو، یا کوئی آپ کا خوراکی مسئلہ کریٹ ہو گیا ہے، تو واحد ایک میڈیسن جو ہے نا وہ نقص وامیکا وہ بہت کافی و شافی ہے۔ یہ چھوٹی چھوٹی باتیں جو ہے نا وہ ذہن میں رکھنی چاہیے تاکہ بر وقت آپ اپنا علاج خود بھی کر سکیں، اور آپ کا اس میں مالی طور بھی فائدہ ہوگا اور آپ کا نالج بھی بڑھے گا۔ یہ چھوٹی چھوٹی چیزیں ہیں، یہ بہت ضروری ہیں۔ اور اکثر ڈاکٹر صاحب عورتیں شکایت کرتی ہیں یہ پشت کی، کہ یہ جو ہے نا پشت گدی جو ہوتی ہے اس میں مجھے درد رہتا ہے، یہ پیچھے کو کھچاؤ ہوتا ہے، تو اس میں آپ کے سامنے ایک دو میڈیسن میں بول دیتا ہوں۔ سیمیسیا فیوگا ہے جس کا دوسرا نام ہے ایکٹا ریسیموسا، اور یہ جو سیمیسی فیوگا ہے یہ خاص کر جو خواتین کی جو درد ہے نا گدی کی اور یہ پشت کی، اس کو فوری آرام دے گی انشاءاللہ۔ اور جلسمیمیم یہ میل اور فیمیل دونوں میں کام کرتی ہے، جلسمیمیم کو آپ لے سکتے ہیں ایک ڈوز، ڈیڈی کی ایک ڈوز لے لیں۔ اسی طرح آپ کے ذہن میں اگر کوئی ڈزیز ہے تو آپ فرمائیں مجھے، تو اس پہ بھی بات ہم کرنے کو تیار ہیں۔ ڈاکٹر صاحب آپ نے یہ پیٹ درد کے لیے بتایا، سر درد کے لیے بتایا، بخار کے لیے بتائیں کہ بخار میں جو ہے پیشنٹ، ڈاکٹر صاحب دراصل بات یہ ہے کہ بخار بذات خود تو آپ کو جیسے معلوم ہی ہے، آپ کو تو آپ کے سامنے تو بات کرنی ایسے ہی ہے جیسے سورج کو چراغ دکھانا ہو، یہ تو آپ کو علم ہے کہ بخار بذات خود کوئی ڈزیز نہیں ہے، اور اسی طرح بی پی ہے، بلڈ پریشر ہے، یہ بذات خود کوئی بیماری نہیں ہے، یہ شخصانہ ہے نا، کاز ہے۔ دیکھنا یہ چاہیے ہمارے دوستوں کو، ڈاکٹر حضرات کو، یا جو پڑھے لکھے لوگ ہیں ان کو یہ سوچنا چاہیے اس کے کاز کیا ہے، اور اس میں چائنا سر فہرست ہے، ملیریا میں سر فہرست ہے، ٹائیفائڈ میں ٹائیفائڈینیم یہ نسوڑ ہے، یہ بہت کام کرتی ہے۔ اور اس کے ساتھ میدے کا ڈاکٹر صاحب خیال کرنا پڑے گا آپ کو کہ آپ کا اسٹمک کیسا ہے، اسٹمک کی علامات کیا ہیں۔ اس کے لیے وہ جو نا وہ یہاں ہمارے تو وہ ٹیسٹ کو لکھتا ہی نہیں ہے، بہت کم وہ میرا خیال میں لکھتے ہوں گے۔ ایچ پیلوری اس میں بہت بڑی دوائی ہے میدے کے لیے، اسٹمک کے لیے۔ جب آپ ایچ پیلوری کی ایک ڈوز 200 میں یا 1 ml میں لے لیں گے، کافی مسئلے سالو ہو جاتے ہیں، سر درد کے بھی، بخار کے بھی، اکثر اوقات منہ کڑوا رہتا ہے، یا سردی کے ساتھ ہو تو ملیریا ہے، ٹائیفائڈ ہے تو اس کا وہ چھوٹا چھوٹا بخار رہتا ہے، اس میں ٹائیفائڈ ہے، بپٹیشیا ہے، اور وہ آپ 30 میں بھی لے سکتے ہیں، وہ آپ 200 میں بھی لے سکتے ہیں۔ اور اس کے ساتھ ساتھ ملیریا آف ہے، یہ بھی نسوڑ ہے، یہ بھی بہت بڑی دوائی ہے بخار کے لیے۔ اور دراصل اس میں نا ڈاکٹر صاحب دوائیاں تو میں خیر بہت ساری اور بھی مزید بھی بول جاؤں گا، مگر بات یہ ہے کہ ہمیں یہ خیال کرنا پڑے گا کہ قوت مدافعت کو کیسے ابھارنا ہے۔ جب آپ کی قوت مدافعت ٹھیک ہوگی تو چھوٹی موٹی ڈزیز آپ کے نزدیک نہیں آئے گی۔ جب ہم اپنی غذا کا خیال نہیں کرتے، صحیح طریقے سے معتدل غذا نہیں لیتے، تیز مرچ مسالے نہیں چھوڑتے، تو خالی میڈیسن جو ہے نا پھر اس پہ کوئی گلہ نہیں رہتا۔ دوا کے ساتھ غذا ڈاکٹر صاحب جو ہے نا وہ بہت ضروری ہے۔ اور اس کے علاوہ اور بھی بہت ساری میڈیسن ہیں آپ کے ذہن میں۔ یہ دیکھیں سر درد ہو رہا ہے، پیشنٹ کہتا ہے جی مجھے دائیں طرف سر درد ہو رہا ہے یا دائیں کندھے میں ہو رہا ہے۔ اگر کندھے کی بات آئے گی
تو وہ سینگونیریا بڑی پڑھی لکھی میڈیسن ہے اور بڑی پرفیکٹ میڈیسن ہے. اور اگر سر میں دائیں طرف ہو رہا ہے تو آپ سینگونیریا لیں, کندھے پہ بھی وہ کام کرے گی. ہماری دوائی پیتھولوجیکل حوالے سے ایک ڈیزیز پہ اس نے کام نہیں کرنا ہوتا. جب زبان پہ کوئی ڈسکٹس آتی ہے یا ٹیبلٹ ہم لیتے ہیں یا پانی میں لیتے ہیں تو جناب یہ زبان کے مسام سے گزر کر تمام پاؤں کے ناخنوں تک اس نے اثر کرنا ہے, پورے باڈی پہ. اس کی ڈیوٹی ہے کہ تم نے پوری باڈی پہ بھی کام کرنا ہے. اسی طرح آپ کا بایاں طرف ہے, بائیں کان پٹی ہے, درد ہے اس میں, تو آپ سپائی جیلیا دیں. سپائی جیلیا بائیں طرف تمام بائیں اطراف کی جو ڈیزیز ہیں اس کو سپائی جیلیا کور کرے گی. اور ایک پیشنٹ ہے وہ کہتا ہے کہ دیکھیں جی وہ میں جب سورج جیسے ہی نکلتا ہے مجھے وہ سر درد شروع ہو جاتی ہے. سر درد کا علاج وہ ہو جائے گا. آپ نے سمٹم دیکھنی ہے, سمٹمز کیا ہے. سورج کے ساتھ ساتھ اس کی درد کیوں بڑھتی ہے؟ تو وہ جو درد ہے نا اس میں سلیشیا, اور کوشش یہ کرنی چاہیے کہ سلیشیا کو چھوٹی طاقت میں دینے سے ذرا اجتناب کریں. یہ امتناع ہومیوپیتھی کی اسٹڈی سب کی ہوتی ہے, تمام ڈاکٹر پڑھے لکھے ہیں ماشاءاللہ, وہ پوری تیاری کر کے آتے ہیں. سلیشیا میں جو ہوتا ہے نا وہ خاص کر جو وراثتی چیزیں, مثال کے طور پر ٹی بی کی, تو یہ اس نے وہ چیز کو نکال دینا ہے باہر. آپ کو پہلے یہ دیکھنا پڑے گا کہ مریض کی خاندانی ہسٹری کیا ہے, اس میں کوئی دمہ, اس میں کوئی ٹی بی, یہ تو نہیں ہے. تو یہ چھوٹی چھوٹی سی میڈیسن میں بول رہا ہوں کلینکل ٹپس کے حوالے سے لوگوں کو اس کا ادراک ہونا چاہیے, پتہ ہونا چاہیے. اس سے یہ ہوگا ان کا ٹائم بھی بچے گا اور فی الفور بیماری پہ قابو بھی کیا جائے گا. تو یہ آپ کے بڑے اچھے. یہ جو دانت درد ہو جاتا ہے یکدم, جی جی یہ بڑا مشکل درد ہوتا ہے, جی جی, اس سلسلے میں کوئی آپ بتائیں. ڈاکٹر صاحب اس میں کاز دیکھنی پڑے گی کہ آپ کے دانتوں کی پوزیشن کیا ہے. تو ایکسٹرنل یوز بھی اس کی دوائی بڑی بہترین دوائی ہے. وہ پلانٹیکو میجر ہے, پلانٹیکو میجر اس کو کہتے ہیں. یہ کیو مدر ٹینچر میں روئی میں بھگو کر دانت کے اوپر رکھ دیں, فوری فاقہ ہوگا اور حیران کن رزلٹ آپ کو ملے گا, حیران کن. یہ پلانٹیگو ہے, یہ بڑی بہترین دوائی ہے. اور اس کے ساتھ اور بھی کافی میڈیسن ہے, مگر وہ ڈاکٹر صاحب دانتوں کی علامات, کریازوٹ ہے, کریازوٹ تو بہت بڑی دوائی ہے یہ بھی, اور علامات کے مطابق ہی آپ دے سکتے ہیں. تو یہ جو کلینکل ٹپس میں بول رہا ہوں یہ ان لوگوں کے لیے ہے جو جن کے پاس اسٹڈی کا ٹائم نہیں ہے. ان کو یہ پتہ ہونا چاہیے کہ یہ مسئلہ ہے, اس میں یہ دوائی وہ دے. اللہ کے فضل و کرم سے ہم بڑی ذمہ داری سے یہ بتا رہے ہیں, اور اسی لیے ہی بتا رہے ہیں کہ پبلک کا اس میں پبلک کی بھلائی ہو. اور جیسے ان کو ان چیزوں کا پتہ چلے گا کہ یہ میڈیسن آلریڈی ہیں, ان کے نو سائیڈ افیکٹ, نو ایگریویشن اس کے نہیں ہو سکتے, مگر طاقت کا خیال یہ کریں آپ 30 میں یا 200 میں یوز کریں, اس سے زیادہ نہ یوز کریں. اگر اس کا کان درد ہو رہا ہو پھر ہاں وہ بھی یہ جو ہے نا فائٹولا کا بیری ہے وہ آپ 200 میں دیں اس کو. یہ جو گلا خراب اکثر اوقات ہو جاتا ہے اور گلے کے ساتھ وہ کان بھی متاثر ہو جاتے ہیں, تو اکیلی فائٹولا کا بیری اور بیراڈونا 200 آلٹرنیٹ کروا دیں. اس سے کیا ہوگا, کان بھی ٹھیک ہو جائے گا, گلا بھی ٹھیک ہو جائے گا. مرگ سال ہے, مگر مرگ سال میں یہ ہوتا ہے اور اس میں رالیں, منہ سے رالیں ٹپکتی ہیں. اور اس کے ساتھ ایک بپٹیشیا دوائی بھی ہے جو بخار میں بھی کام کرتی ہے. مگر بات یہ ہے کہ بپٹیشیا کی جو مین علامتیں ہیں وہ ڈاکٹر صاحب ہیں کہ اس کے منہ سے اسمیل کا آنا, بدبو کا آنا, تو پھر بپٹیشیا ہی بنے گی. تو یہ میڈیسن ہے ساری. اور اس کے علاوہ اور جو ڈیزیز ہیں, چھوٹے چھوٹے مسئلے پیدا ہو جاتے ہیں. یہ آنکھوں کی جو ہاں بیماری آ جاتی ہے, نظر کمزور ہو جاتی ہے, ڈاکٹر صاحب اس میں بھی آپ کو یہ دیکھنا پڑے گا. ویسے میں تو وہ میڈیسن بول رہا ہوں جو کہ تقریباً تمام آنکھوں کی ڈیزیز میں جو مؤثر ترین دوائی ثابت ہو سکتی ہے. سنگل ریمیڈی جو ہے نا اس میں جلسمیم ہے, روٹا ہے, چائنا ہے, ان سے یہ بہت کافی و شافی دوائیاں ہیں. اور سینگونیریا میریٹیما, ہاں بالکل بالکل کوئی شک نہیں. یوفریزیا دوائی ہے میڈیسن, یہ 30 میں 200 میں, اور اس میں ایکسٹرنل بھی آپ یوز کر سکتے ہیں.
وہ ڈراپس جو ہیں کمبینیشن بنتے بڑے اچھے بناتے ہیں، اور جو خاص کر شعبے کے اور جو ہماری لوکل کمپنیاں ہیں وہ، تو یہ تھوڑا بہت جو علم ہے نا وہ تمام لوگوں کے لیے میں پیش کر رہا ہوں. چھوٹی چھوٹی دوائیوں جو ہیں یہ میڈیسن بول رہا ہوں، یہ آپ لے سکتے ہیں، بلا جھجک لے سکتے ہیں ڈاکٹر سے. ڈاکٹر آپ کو اویل اگر نہیں ہے تو آپ فوری طور پر ٹریٹمنٹ تو شروع کریں. باقی کام تو ڈاکٹر کا ہی ہے، جس کا کام اسی کو ساجے. بالکل بالکل یہ بات ہے ڈاکٹر صاحب. جی وقفہ. تو یہ بات ڈاکٹر صاحب، مزید اس پہ میں بات کروں گا. ایک چھوٹا سا وقفہ ہے، ہم وقفے کے بعد دوبارہ حاضر ہوتے ہیں اور ڈاکٹر صاحب سے مزید رہنمائی لیں گے. زکی برادرز کی فخریہ پیشکش، بزنس کلاس ڈائیو ایکسپریس، قصور سے